اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ عباس حسینی سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ یہ بھی جو میں ویڈیو دے رہا ہوں یہ قبلہ عقیل الغربی صاحب کے ہی حوالے سے ہے۔ انہوں نے پچھلے دنوں اپنی مجالس یہاں کراچی میں پاکستان میں پڑھی ہیں، ان میں ایک انہوں نے اور اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ میں وہ دو اسٹیٹمنٹ ہیں اوپر نیچے، میں پھر ویڈیو ایک اور بنانی پڑے گی تو میں دونوں کو ذکر کر دوں، اور وہ بھی قبلہ سے التماس کروں، گزارش کروں کہ قبلہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، آپ کچھ زیادہ ہی فارورڈ جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ عالم ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن یہ نہ کریں آپ، اس سے نا بہت بڑے ہمارے اور پھر آپ کے بارے میں معذرت سے بڑے ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ تو غالیوں کو اور ان کو آصف علوی اور حافظ صاحب اور یہ جو اس طرح کے ہیں لوگ، جعفر جتوئی وغیرہ، ان کو آپ یا وسیم عباس بلوچ ذاکر صاحب جو ہیں لیڈر ذاکروں کے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہیں، اور میرا تو خیال آپ ان سے بھی 10 ہاتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کیجئے گا، وہ میں اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی بتا دے تو دونوں ہی کر دے تو تاکہ ایک ہی ویڈیو میں دونوں باتیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ آیت اللہ خمینی کے سامنے 4 فرعون تھے اور جبکہ حضرت موسیٰ کے سامنے 1 فرعون تھا۔ وہ حضور کیا آپ کو ادھر سے کدھر ملاتے جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن دیکھیں، وہ حالات دیکھیں، ان کی غربت دیکھیں، ان کی ظاہری مسائل دیکھیں۔ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ معصوم تھے، ان کے لیے ظاہری اسباب کوئی نہیں تھے۔ آیت اللہ خمینی تو فرانس سے لے گئے تھے، 15 سال وہاں عزت سے بیٹھے، جب آئے تو لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو ریسیو کر رہے تھے۔ شہنشاہ ایران کو انہوں نے جوتے مار کے نکال دیا تھا، اور ابھی تک بھی چلو پرابلمز آئیں، امریکہ کو بندے کھا جاتا ہے۔ کتنے ملکوں نے امریکہ کے خلاف، جاپان پہ امریکہ نے ایٹم بم پھینکا، کیا ہوگا؟ جاپان مر گیا، ہوئے مشکلات اس کے، وہ تو کافر ہے۔ چائنا مر گیا، رشیا مر گیا، وہی ایسا کچھ نہیں ہے۔ سورسز ہیں دنیا میں، اور آپ یہ دیکھ لیں ایران کا تیل پوری دنیا میں جا رہا ہے سمگل ہو کے۔ بس یہی ہے نا کہ ظاہراً ڈیل نہیں ہو پاتی، سمگل ہو کے چلا جاتا ہے، کوئی ایران بھوکا مر گیا۔ ایسا نہیں ہے، ظاہراً ان کے پیچھے ایک قوم کھڑی ہے، پھر شیعہ قوم کھڑی ہے، پھر ان کے سورسز ہیں اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ کوئی آپ کدھر کی کدھر ملاتے جا رہے ہیں، اور انبیاء کے ساتھ بھئی آیت اللہ خمینی ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں دوسرا، لیکن وہ معصوم نہیں ہے۔ یہ بالکل میں تو قطعی طور پہ نہیں ماننے کو تیار کہ وہ معصوم ہے۔ معصوم یا انبیاء یا 4 معصوم ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ غلطی سب سے ہو سکتی ہے، اور میں نے آیت اللہ خامنائی صاحب کی خود ویڈیو سے انہوں نے کہا جی ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم غلطیاں کرتے بھی ہیں، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہم آپ کے لیے کریں۔ تو آپ کدھر کی کدھر آپ نے یہاں تک کہہ دیا جی آیت اللہ خمینی کے مقام کو تو دیکھ کے انبیاء رش کریں گے۔ آپ ہوئے ہیں قیامت سے، آپ وہاں مر کے دیکھ آئے ہیں کہ واقعی وہ رش کر رہے تھے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ دیکھیں، بات یہ ہے، آپ عالم ہیں، میں آپ کو نہیں بات سمجھا سکتا، میری پوزیشن نہیں، لیکن غور سے بات سمجھ لیں، آپ بھی سمجھ لیں، پوری دنیا بھی سمجھ لیں۔ دیکھو جو اللہ کے نبی ہیں نا، اس وقت اور قیامت تک دنیا میں معصوم جیسا کوئی نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ لیکن اگر آپ دنیا میں کسی کو کہتے ہیں کہ معصوم جیسا ہے، بڑھ کے نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں رش کریں گے، آپ ہوئے ہیں وہاں سے، وہ اگر یہ کہتا ہے اس کے برابر ہے تو وہ بھی کفر میں چلا جاتا ہے۔ معصوم ہوتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ زمین اور آسمان کا جتنا فرق ہے نا، اس سے کہیں لاکھوں گنا بڑا فرق ہوتا ہے معصوم اور غیر معصوم میں۔ تو میں کوئی اور مثالیں نہیں دینا چاہتا، تو قبلہ آپ ایسی معذرت کے ساتھ نہ چھوڑا کریں۔ آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، دنیا سن رہی ہوتی۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کتنے بڑے عالم ہیں۔ آیت اللہ میں کہتا ہوں تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، 51 رکعت بھی پڑھتے ہوں گے، تو میں آپ کو ویسے بتاؤں یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا میرا اللہ سے میرا پڑوسی کون تھا، اللہ کریم نے اس کو ایک کسائی کا بتایا تھا، وہ میں پوری سٹیٹمنٹ نہیں، کہ یہ کسائی تیرا پڑوسی ہے۔ تو ہو سکتا ہے قبلہ آپ انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش کا بنگالی نا جو دبئی میں 55 ڈگری پہ کھڑا ہو کے اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کے لیے بچوں کے لیے دار روٹی کمانے کے لیے 10ویں منزل پہ کھڑا ہوتا ہے نا، مزدوری کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں گر کے وہ مر جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ اس کا
مقام ہو اللہ کے نزدیک، کیونکہ وہ رزق حلال کے لیے کتنی مشکل. آپ کو تو وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، 70 بندے آپ کے قدم چاٹ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ باہر نکلتے ہیں، لینڈ کروزر ہیں آپ کے لیے، لائن کھڑی ہوتی ہے، وی آئی پی پروٹوکول. تو یہ آپ کے جو آپ اللہ کو دے رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے یہ اس کا معاوضہ ہو. حضرت خبیب کا تو آپ نے سنا ہوگا، میں بس آخری بات کر کے لوگ سن لیں اچھی طرح. حضرت خبیب حضور کے بھی صحابی تھے، مولا علی علیہ السلام کے بھی صحابی تھے، اور وہ جنگ جمل، جنگ صفین سب مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے. آخری وقت آیا، ان کو کفن دیا گیا، حضور رونے لگے. یہ میں نے خود علماء سے بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بزرگوں کیوں ڈر گئے موت سے؟ کہہ رہے یار میں ڈر نہیں گیا، میں تو یہ اس بات سے ڈر گیا ہوں کہ حضرت حمزہ جب شہید ہوتے ہیں احد میں، تو ان کے سر پہ جو ہم نے چادر ڈالی تھی وہ سر کی طرف کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کی طرف کرتے تھے سر ننگا ہو جاتا. تو پھر حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانک دو، منہ ڈھانک دو، اور پاؤں پہ ہم نے کھجور کے پتے ڈالے تھے. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے پورا کفن دے دیا، پتہ نہیں میری نہیں کیوں گا، یہی معاوضہ نا. تو قبلہ آپ کو تو اتنا وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، اور آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں، اور کیا ششکے مچکے، تو ہو سکتا ہے آپ کی ساری خدمات کا معاوضہ اللہ یہیں دیتا جا رہا. اور وہ جو بنگالی 10ویں 15ویں 18ویں منزل سے گر کے مر جاتا ہے بیچارہ 55 ڈگری پہ، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ محترم ہو، مقدم ہو، تو وہاں والا فیصلہ آپ یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. کسی کو جرت نہیں ہے. یہاں آپ ظاہر داری دیکھیں گے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی نبی، کوئی غیر معصوم ان کے برابر نہیں. آپ کہہ رہے ہیں تو معذرت سے میں لفظ عرش بول، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی ان کے برابر نہیں، برابر بھی نہیں ہے، افضل ہونا تو دور ہے، وہ غیر معصوم ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی بھی ہیں. وہ تو سنی کے پیچھے نماز کی اجازت دیتے ہیں، جس کا آپ وضو غلط کہتے ہیں، جس کا وضو غلط ہے اس کے پیچھے نماز. اور اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر باقی سارے مجتہد غلط ہیں. پھر آپ یہ کہہ دیں کہ آیت اللہ خوئی غلط ہیں، آیت اللہ شریعت مدار غلط ہیں، آیت اللہ باقی ہمارے اتنے بزرگ محسن الحکیم غلط ہیں، وہ تو حرام، وہ تو باطل سمجھتے تھے. ابھی میں نے سنا ہے ایک اپنے عالم سے کہ جی وہ آیت اللہ خمینی یا آیت اللہ خامنہئی تو کہتے ہیں ہو جاتی ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں نہیں ہوتی، آپ فرادہ کی نیت سے پڑھیں. تو قبلہ نہ ایسی کریں، بزرگ عالم ہیں، آپ کیسی کیسی چھوڑ رہے ہیں، اور وہ ایک عجیب اختراع نکال رہے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب آپ نے کہا جی وہ ہمارے محترم ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی خدمت دین کی ہے، بہت کچھ کیا، انقلاب لائے، یہ وہ، لیکن کوئی بھی بندہ دنیا کا کسی معصوم نبی کے اوپر ہونا تو دور کی بات ہے، برابر بھی نہیں ہوتا، اور جو برابر سوچتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرا تو نظریہ یہ ہے، غلط ہے صحیح ہے آپ خود سوچ لیں. میں اسی کے ساتھ ہی قبلہ سے بھی معذرت چاہوں گا، اور آپ لوگوں کو اگر کسی کی دل آزاری ہوئی، میں بہت چھوٹا سا بندہ ہوں، لیکن جب اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ آئے گی جو بالکل ہی شریعت کے خلاف ہوگی، یا کسی ہمارے انبیاء معصومین یا اللہ کریم کی اس میں کوئی اس میں چیز ظاہر ہوگی جس سے ان کا مقام میں کوئی کمی آتی ہے، یا کسی غیر معصوم سے آپ ان کو مماثلت دیتے ہیں، تو ہم ضرور بولیں گے ٹھیک ہے ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن آواز ضرور بلند کریں گے. اسی کے ساتھ حسین کو اجازت دیجیے گا. وما علینا الا البلاغ.